ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، جو باتیں دل سے لگ جاتی ہیں پھر وہ دل سے نہیں جاتی۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اگر محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ آپ اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ کسی کو اتنی عزت بھی نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ دولت زندگی کے لیے ہے لیکن آج کے انسان کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصل ملتا ہے۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھو تو۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ میرے اللہ ہر پل بس اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک ہی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا، انشاءاللہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتے ہیں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ الحمدللہ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ اللہ کی شان یاد رکھو، تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا، انشاءاللہ۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے مگر ہم کبھی بھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بتاتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ دل کی الجھنیں نکال دے مولا، ہماری مشکلیں ٹال دے مولا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ شہرک سے قریب تر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ پرواہ کرنے والے کی قدر کریں، استعمال کرنے والے خود پیچھا چھوڑ دیں گے۔ تم نیچے گر کر دیکھو، اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، تم ذرا اٹھ کر دیکھو، گرانے سب آئیں گے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ وہ موجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے، پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں۔ وہ جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ کی ہی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہیں کرنا۔ یا اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں، انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ آمین۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، بس تم یقین رکھو۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسوں کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسہ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ پریشانی صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔
انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی ان کہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ دار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کی مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے لیکن نصیب سے نہیں۔ صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اگر ثابت قدم ہوں تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی سب احساس دلا دیتے ہیں۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ کچھ توڑنے کے لیے پتھر ہی اٹھاؤ، بس لہجہ بدل کر بولنے سے بھی دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ اس دنیا کی سب سے پرانی، طویل اور مشہور شاہراہ کا نام صراط مستقیم ہے، جس پر چلنا بہت دشوار ہے۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجئے: جو کھویا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ محبت کرو تو آداب وفا بھی سیکھو، فارغ وقت کی بے قراری محبت نہیں ہوتی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ کسی کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ انسان لاکھ کوشش کر لے حقیقت میں جینے کی، مگر آنکھ کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی خواب اٹکا رہ ہی جاتا ہے۔ حقیقت اکثر اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ تب آنکھ میں چھپا کوئی خواب ہی ہوتا ہے جو نم آنکھوں کے ساتھ لب پہ مسکراہٹ بھی بکھیر دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے دنیا والوں کی تدبیر سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے اللہ رب العزت کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی ایسا کچھ ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھ، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اور جب تم کسی مریض یا کسی مرنے والے کی عبادت کے لیے جاؤ تو وہاں حق اور بھلائی کی بات کہو، کیونکہ وہاں تم جو بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے، وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ بیٹیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، ماں کے درد کو محسوس کرتی ہیں۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجئے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔